اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی، ہم دیکھتے رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا اٹھنا، بس ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ تو اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنے رخ اسی طرف پھیر لیا کرو۔ بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی نشانیاں بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ خود ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے علم آنے کے بعد جو آپ کے پاس آیا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ یعنی امت مخاطب ہے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی 2 آیات تلاوت کرنے اور ان کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ 2 آیات یعنی آیت نمبر 143 اور آیت نمبر 144 یعنی 144 اور 145 یہ آج ہم نے تلاوت بھی کی ہے اور ان کا ترجمہ بھی ہم نے پیش کیا ہے۔ ترجمے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ میں کوئی 16-17 مہینے کے بعد ظہر یا عصر کی نماز تھی کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تحویل قبلہ کا کہ اب آپ بیت المقدس سے اپنا چہرہ موڑ کر پھیر کر آپ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں، اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا، اور مسلمان جہاں بھی تھے جس نے جو حکم سنا تو انہوں نے نماز میں اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ اب آیت نمبر 144 میں جو اسلوب اور جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، اور ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرہ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا اس کو ہم دیکھتے رہے تھے، کیونکہ یہ جو نرا ہے اس سے پہلے کانا محذوف ہے، یعنی دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ
ہم آپ کو پھیرتے ہیں اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کعبۃ اللہ ہے کہ اب اس کی طرف ہم چہرہ کر کے نماز ادا کریں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، در حقیقت یہ جو الفاظ ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ہے، لگن ہے، محبت ہے، اور یہ دعا کا بیان بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ جب کوئی خواہش ہوتی، طلب ہوتی، کوئی تڑپ ہوتی تو دعا کرتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں بہت سوز پایا جاتا ہے اور بہت ہی خود سپردگی کے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے تھے۔ یعنی کوئی بھی موقع ہوتا، کوئی مشکل ہوتی، کوئی امتحان ہوتا، غزوہ بدر کی رات ہوتی، کوئی بھی وقت ہوتا تو اللہ ہی کے بارگاہ میں آپ گڑ گڑاتے اور دعا کرتے۔ یہاں پر بھی رسول اللہ کی دعا کا در حقیقت بیان ہے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھنا یہ ایک انداز ہے جو اس بات کا اظہار ہے کہ اے میرے رب، اے میرے مولا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی یہ گزارش تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو میرا خدا ہے، میرا خالق و مالک ہے، تو نے مجھے مبعوث کیا ہے، میں تیرے دین کا پابند ہوں اور تیرے دین کی اشاعت اور تیری دین کی دعوت دینے والا ہوں، تو میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ کی دعا ہے یہ، اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ اللہ یعنی معبود اور عبد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو محبت کا ایک خصوصی اظہار ہے وہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ اللہ کے عبد خاص ہیں، بندہ خاص ہیں، اور آپ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ اللہ مجھے اپنا بندہ ہی کہہ کر بلائے، اور یہ رسول اللہ کی احادیث سے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے، اور قرآن بھی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام ہے۔ دنیا کا کوئی مرتبہ، کوئی منصب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جسے اللہ اپنی عبدیت کا مقام اور مرتبہ اس کو عطا کرے۔ تو یہ آیت قد نرا تقلب وجهک فی السماء در حقیقت معبود، عبد، خالق، مخلوق کے باہمی ایک محبت کے اظہار کی یہ آیت ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو پھر یہاں پہ یہ بھی فرما دیا کہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ انور اٹھاتے ہیں، ہم سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، سن لیا، اور آپ کی دعا کو سنا تو اب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف آپ کر لیجئے۔ یعنی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے اس کا احترام بھی کیا اور اس کو قبول بھی کیا، اس لیے کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ ہستی کہ جو پیغمبر ہے، جسے مبعوث کیا ہے، جو رسول ہے، نبی ہے، اور جسے خاص مقام ختم نبوت کا اللہ نے عطا کیا ہو، تو اللہ نے پھر اپنے اس پیغمبر اور اس ہستی کی دعا کو سنا۔ اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یعنی نبوت محمدیہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا بیان بھی یہاں پر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اظہار کہ آپ کی نبوت عظمت والی ہے، اس کی عظمت اور اس کی بلندی اور رفعت بھی یہاں سے معلوم اس کا ہمیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اب یہ جانتے ہیں یعنی اوت الکتاب، اس کے بارے میں ہمارے بعد مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو یہ نالج اور یہ علم رکھتا تھا اور جنہیں اس بات کا پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے جا کر ہم اس کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔
اپنے ابنا کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے پاس علم، کتاب کا علم تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہے، کیونکہ یہ تورات اور انجیل میں یہ سب کچھ پڑھ چکے تھے۔ ان میں تعصب نہیں تھا، سرکشی نہیں تھی۔ یہ کون لوگ ہیں، اس پر ہم ذرا تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ہم اس نقطے پہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں پہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوت الکتاب کا جو لفظ ہے، اہل کتاب ایک علیحدہ لفظ ہے، کتاب والے، یہ جو اوت الکتاب قرآن مجید نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے، تو ہمارے بعد مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ یہود و نصارہ میں ایک علیحدہ طبقہ ہے کہ اسی میں سے لوگوں نے پھر اسلام بھی قبول کیا، یعنی یہ انصاف پسند طبقہ تھا، یہ ان نشانیوں کو، ان علامات کو جانتا تھا جو تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں اور جن کی طرف قرآن مجید بھی اشارہ کرتا ہے۔ 7ویں پارے کا جو آغاز ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب یہ لوگ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، یعنی اسے سماعت کرتے ہیں، اسے سنتے ہیں، تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے جاری ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حق کو جان چکے ہیں یا جانتے ہیں حق کو، مما عرفوا من الحق۔ تو لہٰذا یہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں تو لکھ لے شاہدین کے ساتھ، گواہی دینے والوں کے ساتھ، یعنی وہ گواہی جو ہم پہلے پڑھ کر آئے، شہداء علی الناس، آیت نمبر 143 میں۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے جب رسول اللہ کا پیغام سنا، قرآن کی آیات کو سنا، تو ان کے دلوں پر اثر ہوا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ رونے لگ گئے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، تمیم داری بہت بڑے عالم تھے، حضرت سلیمان فارسی بھی پہلے یہی اسی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ غالباً کرسچن تھے، تو یعنی مسیحی عیسائی تھے۔ حضرت سلیمان فارسی وہ بھی مسلمان ہوئے، شاہ حبشہ کا جو تھے نجاشی وہ بھی مسلمان ہوئے، وہ بھی کرسچن تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی کی دربار میں جب قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، سورۃ مریم کی، تو وہاں پر جیسے دربار میں دوسرے مسلمان اور لوگ رو رہے تھے، تو نجاشی بھی وہاں پر رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس نے زمین سے تنکا اٹھا کر یہ کہا کہ بھئی جو سورۃ مریم میں جو آپ نے تلاوت کر کے مجھے سنایا ہے، تو اللہ کی قسم حضرت مریم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے یہ اتنی سی بات بھی غلط نہیں ہے، یہ سب سچ ہے جو تم نے بیان کیا ہے۔ تو شاہ حبشہ کے بارے میں ہے کہ اس نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ تو لہٰذا جہاں پر اوت الکتاب کے الفاظ آتے ہیں تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی گویا کہ یہ ان کی تعریف کا انداز ہے، ایک مثبت انداز ہے جو قرآن پاک نے اختیار کیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ جو جنہیں کتاب دی گئی ہے یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو یہ فرمایا، یعنی آیت نمبر 145 میں، اس کو بھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر جو فرمایا بِكُلِّ آیہ، کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ ان کے سامنے ہزار دلائل لے آئیں، معجزات لے آئیں، نصوص لے آئیں، تاریخی شواہد ان کو دکھا دیں، تب بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ انکار علم پہ ان کا نہیں ہے، یعنی علم کی بنیاد پر نہیں، تعصب پر مبنی ان کا انکار ہے۔ یہاں پر بکلی آیا فرمایا کہ ماتابعوا قبلتک، تیرے قبلہ کی یہ پیروی نہیں کریں گے، بے شک آپ ان کے پاس
ہر طرح کی آیت لے کر آ جائیں، معجزے لے کر آ جائیں، تاریخی شواہد لے کر آ جائیں، ہزاروں دلائل لے کر آ جائیں، آیات بینات لے کر آ جائیں، تو یہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ انکار ان کا علم کی بنیاد پہ نہیں ہے نا، اصل میں انکار ان کا تعصب کی بنیاد پر ہے۔ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، کہ آپ ان کے قبلہ کی طرف اب رخ نہیں کریں گے، یعنی ان کا جو قبلہ ہے، جو بیت المقدس جس کو یہ قرار دیتے ہیں، پہلے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی ہمارے بیت المقدس کی طرف یہ چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے یہ اعتراض تھا، جب کعبۃ اللہ بن گیا اب یہ اعتراض کہ بھئی آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم تمام پیغمبروں کو ماننے والے ہیں اور یہ دین اسی دین کا تسلسل ہے، دوسری طرف آپ قبلہ آپ نے علیحدہ کر لیا۔ حالانکہ بیت اللہ کی جو حیثیت اور اہمیت ہے یہ پہلے دن سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور یہ سب کچھ تورات اور انجیل میں بھی اس کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، اور یہ بھی کہہ دے وَمَا بَعْضٌ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ ایک دوسرے کی قبلے کی بھی نہیں پیروی کرتے، ایک دوسرے سے بھی اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے اختلاف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اصل مرکز ہے وہ گم ہو چکا، اور اسلام نے اصل جو مرکز ہے اس کو بحال کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ان میں جو اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ بیت المقدس کے اندر جب یہ عبادت کرتے تو بیت المقدس ہی کو سامنے رکھ کر عبادت کرتے تھے، یعنی اس عمارت کے اندر، لیکن جب باہر جاتے تو پھر اپنا اپنا قبلہ علیحدہ کر لیتے تھے۔ یعنی عیسائیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف، اور یہود کے بارے میں کہ وہ مغرب کی طرف، جسے قرآن پاک نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کا، کہ وہ اس نقطے پر اس بات پہ آپس میں جھگڑتے اور اختلاف کرتے ہیں، دین کی، اسلام کی باقی تمام تعلیمات کو اور احکام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے آیت بر میں آگے پھر احکام کو بھی بیان کیا ہے کہ بھی عقائد بھی ہیں، پھر اخلاقیات، معاملات، احکام، فرائض ہیں، وہ بھی تو ادا کرنے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں چند چنیدہ اور چند مسائل پر ہمیشہ گفتگو سننے کو ملتی ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ پوڈ کاسٹ کو دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، چند خاص عقائد اور نظریات اور خیالات ہیں جن پر سر پٹول ہوتی رہتی ہے، لیکن بہت کم ہے کہ اخلاقیات پر توجہ دی جائے، معاملات کو سنوارا جائے، تجارت ہے، کاروبار ہے، اس میں اصلاح کی جائے، ایک اچھا انسان بن کر یہ سارے کام کیے جائیں۔ اس کی تربیت ہمیں نظر نہیں آتی، خاص طور پہ مذہبی طبقے کی طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے فرقے، اپنے ذاتی مسائل، اپنے گروہی مسائل، ان میں الجھے ہوئے سارا دن ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے اور اختلاف کرتے رہتے۔ جو دین کی تعلیم ہے کہ جسے ہر مسلمان مانتا ہے، اس کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی ترویج اور اس کی دعوت اور عملی زندگی کی اصلاح، وہ آپ کو بہت کم نظر آئے گی۔ وہ خاص لوگ ہیں جو یہ مشن سر انجام دے رہے ہیں۔ یہی معاملہ یہود و نصارہ کا تھا، باہر ہوتے تو آپس میں جھگڑتے تھے کہ مشرق اور مغرب، اور اس بات پر ان کا زور ہوتا تھا کہ بھئی ہم صحیح رخ کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہم صحیح رخ کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ بھئی انہوں نے آپ کے قبلہ کی طرف کیا چہرہ کر کے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ تو آپس میں ہی صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں، جھگڑتے آ رہے ہیں آپس میں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، اور آگے یہ فرمایا لَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، خواہشات کے پیچھے چلنا نہیں ہے، اس لیے کہ جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ ظلم ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ ظالم ہے۔ تو لہٰذا حق کی پیروی کرنی ہے، اللہ نے جو علم اتارا اس کی پیروی کرنی ہے، وحی کی پیروی کرنی ہے، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ خواہشات کی پیروی کی جائے تو پھر فساد زمین پر برپا ہوتا ہے، پھر انتشار و افتراق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ حق کے ساتھ جڑے رہیے، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا،
اور بے شک آپ اکیلے ہوں، چند لوگ بھی ہوں آپ کے ساتھ تو وہ کافی ہے۔ اس سے زیادہ حق پر چلنے کے لیے کوئی کثرت اور کثیر اور مجمع ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اصل اہمیت حق بات کی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر جو آیت نمبر 145 میں فرمائی کہ دین جو ہے وہ دلیل پر قائم ہے، دین وحی پر قائم ہے، اور دین حقیقت پر قائم ہے، نہ سیاست پر ہے، نہ اکثریت پر ہے، نہ دباؤ پر ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ خیال کرے کہ بس جدھر چاہو دین کو پھیر لو، نہیں، دین جو بات کہتا ہے وہ دلیل پر بات کو بیان کرتا ہے، وحی پر بیان کرتا ہے، اور جو حقیقت ہے حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو سیاست ہے، یہ جو دباؤ ہے، یہ جو اکثریت میجورٹی کا معاملہ ہے، یہ دین کے حوالے سے نہیں ہے۔ یعنی حق جو ہے وہ اس پر قائم رہنا ہے بس، اور اس بنیاد پر نجات ہے۔ اکثریت کے معاملے پر دین کے حوالے سے نجات کا انحصار نہیں ہے۔ ہاں، اکثریت میجورٹی آپ کے سیاسی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کسی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں تو آپ مشاورت کرتے ہیں، آپ اکثریت کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ تو فصل نزاع کے لیے ہے نا۔ فصل نزاع سے مراد یہ کہ آپ کسی جھگڑے کو، کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو دین کا معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہاں پر دلیل ہے، یہاں پر وحی ہے، اور یہاں پر حقیقت ہے۔ یہ اصل بات ہے کہ جس کو دین کے حوالے سے ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے، اور بڑے اہم سوالات ہیں کہ جن پہ ہمیں بات کرنی ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ایک نوجوان جو باہر سے پڑھ کر آئے تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن مکمل ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں کہ جو نوجوانوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، تو دین کے معاملے میں وہ کافی الجھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ تو ان کو میرا ہمیشہ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بنیادی باتیں ضرور پڑھیے اور سمجھیے، اور ہمارے ہاں علماء نے، اسکالرز نے بہت کام کیا ہوا ہے اس حوالے سے۔ جو مبادیات دین ہیں، جو بنیادی مباحث ہیں، ان کو ایک دفعہ ضرور آپ سمجھ لیجئے۔ آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن ہے، اور قرآن جو ہے اصول، دین کی بنیاد اور شریعت کے قطعی احکام دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کہ جو ما بین الدفتین، یعنی جو جلد کے اندر ہے، 30 پارے جسے ہم کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود قرآن میں بیان کیا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ بات قرآن کے حوالے سے یاد رکھیے۔ دوسری جو اصطلاح بولی جاتی ہے وہ سنت کی ہے۔ سنت کیا ہے؟ وہ دین ہے کہ جو رسول اللہ نے پوری امت میں قولاً نہیں بلکہ فعلاً جاری کیا، اور وہ نسل در نسل عملی تواتر سے منتقل ہوا۔ یہ میرے الفاظ جو میں نے بولے ہیں، اسے آپ دوبارہ ریوائنڈ کر کے آپ یہ سن سکتے ہیں۔ نماز کی شکل ہے جیسے حیات ہے، روزے کے بنیادی احکام ہیں، زکوٰۃ کی شکل ہے جیسے حج ہے، قربانی ہے، ایسے نکاح طلاق کے بھی بنیادی جو مسائل ہیں وہ بھی۔ اب یہ عملی تواتر پر یہ سب کچھ قائم ہے، یعنی حدیث پر نہیں ہے۔ یہ میرا جملہ آپ یاد رکھیے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ عملی تواتر پر یہ سب کچھ قائم ہے۔ یعنی یہ دین جو سنت جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث نہیں بلکہ امت کے اجتماعی عمل کا یہ ذریعہ ہے۔ اب آ جائیے حدیث پر۔ حدیث کیا ہے؟ دین کی، یعنی قرآن ہے، سنت ہے، اس کی شرح و تفہیم ہے،
یعنی اس کی انٹرپریٹیشن آپ کہہ لیجئے، اس کی ایکسپلینیشن آپ کہہ لیجئے، آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ لیجئے، وہ ہے۔ یعنی قرآن کی تفسیر کرتی ہے، سنت کی تفصیلات بتاتی ہے حدیث، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں، واقعات ہیں، حکمتیں ہیں، تربیت ہے اور اخلاق ہے۔ یہ جو پہلو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت کے، سیرت کے، آپ کے قول کے، آپ کے فعل کے، آپ کی تقریر کے، یہ وہ پہلو ہیں جو حدیث پھر ہمارے سامنے لاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ قرآن مکمل ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے، تو قرآن کوئی خلا میں تو نہیں اترا نا، انسانوں کے لیے اترا ہے، اور پھر ایک ہستی پر، ایک شخصیت پر، ایک بشر پر، ایک انسان پر، ایک بڑے انسان پر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو واضح بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاشرے میں آپ نے 63 سال زندگی گزاری ہے، آپ نے وہاں پر بچپن گزارا، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، آپ نے تجارت کی وہاں پر، آپ وہاں پر سماجی سرگرمیوں میں شریک ہوتے رہے، جنگوں میں بھی شریک ہوتے رہے، آپ نے سفر کیے ہیں، آپ نے شادیاں کی ہیں، آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کے بچے تھے، آپ کے دوست تھے، یعنی آپ نے ایک معاشرے میں زندگی گزاری نا، اس سماج میں۔ اب رسول اللہ نے جس طرح تربیت فرمائی، مختلف مسائل، واقعات، مشکلات بھی پیش آتی رہیں، تو وہ سب کچھ تو ہمیں حدیث سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے کردار اور شخصیت سے ہی معلوم ہوگا نا، کہ اگر کوئی مسئلہ آیا نکاح کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، تو رسول اللہ نے اس کو کس طرح حل فرمایا۔ کوئی حق مہر کا مسئلہ آ گیا، کوئی عدت کا مسئلہ آ گیا، اس کے علاوہ دیگر بہت سے مسائل، تو رسول اللہ کی یہ حدیث جو ہے، یہ جو روایت ہے، اس سے پھر ہمیں کافی رہنمائی ملتی ہے۔ جیسے صحابہ اکرام کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ تھا، تو کیا ان کے پاس قرآن نہیں تھا؟ بالکل قرآن تھا، سنت بھی تھی، لیکن بہت سے مسائل میں وہ پھر پوچھتے تھے کہ رسول اللہ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا، آپ نے کیا فرمایا تھا اس بارے میں۔ بلکہ صحابہ، صحابیات یہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا مشورہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے؟ اگر مشورہ ہے پھر تو میں اپنی مرضی کروں گی، اللہ کا حکم ہے تو پھر میں اس کی پابند ہوں۔ تو یہ تفریق، یہ فرق اس زمانے میں بھی موجود تھا۔ تو لہٰذا اس طرح کی سٹیٹمنٹ یا اس طرح کا سوال کہ جب قرآن ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے، دیکھیے قرآن اور سنت یہ دین ہے۔ سنت کیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو عملی تواتر ہے امت کا، اور حدیث کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کسی مسئلے کی شرح اور تفہیم ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اس موقع پر کیا جواب دیا، آپ نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا، تو اس سے بھی ہمیں بڑی رہنمائی ہمیں میسر آتی ہے۔ اب آئیے ایک اور سوال، اور یہ سوال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شوہر بیوی کو میکے جانے یا بہن بھائیوں سے ملنے، اس معاملے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ ایسی خاتون کیا کرے کہ جب اس کو اس کا خامند نہ ملنے دے، میکے نہ جانے دے یا بہن بھائیوں سے نہ ملنے دے، تو وہ کیا کرے؟ اچھا، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کا موقف یا اس کی بات کو سنا جائے کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے یا کیوں ایسا کہتا ہے، یہ سب سے اہم نقطہ ہے، اس لیے کہ اس معاملے میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو مختلف صورتحال ملے گی۔ کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ عورت واقعی مظلوم ہوتی ہے، اور اس معاملے میں خاص طور پر، اور مرد کی طرف سے دباؤ بھی ہوتا ہے، اور کئی دفعہ مرد شوہر سچا بھی ہوتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، تو ان وجوہات پہ میں بات کرتا ہوں لیکن ایک وقفے کے بعد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شوہر کے موقف کو بھی سننا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہن بھائی اپنی بہن کو خامند کے بارے میں یا گھر کے بارے میں عدم اطمینان میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی
دولت کے حوالے سے، اسٹیٹس کے حوالے سے، اپنے مال اور دولت جو ان کے پاس ہوتا ہے اس کی نمائش دکھا کر، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خام خواہ کے یعنی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تان، کوئی تشنیع، کوئی تنقید، کوئی خامند کے حوالے سے ایسی بات، یہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مسائل گھروں میں ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ایسے بہن بھائیوں کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہن کا گھر اجاڑ کر یا خراب کر کے وہ کیا مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر خاتون کو یعنی بیوی کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اگر یہ حالات ہیں تو، کہ خاوند اس معاملے میں سچا ہے، وہ روکتا ہے بیوی کو کہ آپ نہ جایا کریں، کیونکہ وہاں آپ جاتی ہیں تو پھر ہماری زندگی میں زہر گھلتا ہے، ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ موقف ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں حکمت کے ساتھ۔ یعنی اگر بیوی دیکھتی ہے کہ میری بات کو نہیں سنا جا رہا، نہیں سمجھا جا رہا، یا میری حق تلفی ہو رہی ہے، تو وہ اپنے خاوند سے، شوہر سے بات کرے۔ اسی طرح شوہر کا معاملہ ہے تو وہ اپنی بیوی سے بات کرے۔ قرآن پاک اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ باہمی تعلق میں اپنے مسئلے کو حل کرو، باہر لے کر نہ جاؤ۔ باہر تو لوگ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اگر کسی کا گھر اجڑے، کوئی خرابی ہو، کوئی میاں بیوی میں آپس میں کوئی ٹکراؤ ہو جائے تو باہر کے لوگ تو خوش ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے آپس میں بیٹھ کر مسئلے کو حل کرو۔ ہاں اگر ایسی صورت نہیں ہوتی تو پھر بیوی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے جو ماں باپ ہیں یعنی اس کے ساس سسر، ان کے ساتھ بھی وہ بات کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی بات کہی جا سکتی ہے اور اس مسئلے کو حل کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی پر اتر آیا ہے تو ورنہ اگر اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر بیوی اپنے خامند کو بتائے بغیر ایک مناسب طریقے سے، یعنی یہ اس صورت میں کہ جب وہ ظلم کرتا ہے، اس کا رویہ ظلم پر مبنی ہے، تو وہاں پر اگر وہ کوئی وقت پاتی ہے، کوئی گزرتے ہوئے، کوئی آتے ہوئے، جاتے ہوئے، تو وہ اپنے والدین کی خیر خیریت معلوم کر سکتی ہے، ملاقات کر سکتی ہے، بشرطے کہ جہاں پر خاوند شوہر زیادتی کر رہا ہو اور اس کا رویہ ظلم پر مبنی ہو۔ اب آخر میں ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں والدین کی خدمت کرتا ہوں، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو نے ان کا حق ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک درد ذہ کے برابر بھی نہیں، یعنی جسے لیبر پین کہتے ہیں، کہا کہ اس کے برابر بھی تم نے والدین کا حق ادا نہیں کیا۔ خاص طور پر والدہ کا ذکر ہو گیا، تو وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ میں خدمت کرتا ہوں اپنے والدین کی، تو شاید میں نے ان کا حق ہی ادا کر دیا ہے، انہوں نے میری پرورش کی، مجھے کھلایا پلایا، سب کچھ مجھے جوان کیا، تو وہ یہ خیال کرتے رہے کہ بھئی میں خدمت کرتا ہوں تو لہٰذا حق ادا کر دیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ نہیں، تو وہ اس ایک درد ذہ کا حق جو ہے، جو تکلیف ماں نے اٹھائی ہے، اس کا حق بھی تم ادا نہیں کر سکتے، خاص ساری زندگی تم اپنے والدین کی خدمت کرتے رہو۔ اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں، ان سے محبت سے پیش آئیں، اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے حق میں دعا بھی کریں، اور جو والدین کے آگے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، ان سے بھی ملاقات رکھیں، ان کا ادب و احترام کریں، اس لیے کہ وہ والدین کے دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا کرتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔